بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ کل کی گفتگو میں ہم زبان کی آفتوں میں اہم آفت غیبت، الزام تراشی اور بہتان کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، زبان بہت خطرناک چیز ہے، اس کی آفتیں کئی ایک ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 20 آفات زبان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں ایک آفت زبان کی چغلی کرنا بھی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں جب مجھے اوپر آسمانوں پر لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور ان سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی، بے عزتی کیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ شب معراج کا ہے۔ اس رات میں دنیا کے اندر کیے جانے والے بہت سے برے اعمال کی سزا کو عیاناً شکل و صورت میں متصور کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھایا گیا تھا۔ ان میں سے غیبت کرنے والے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرنے والے کی جو سزا حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھائی گئی، اس کو آپ نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ لوگوں کی غیبت کرنے والے اور بے عزتی کرنے والے، آخرت میں ان کو یہ سزا ہوگی کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اور ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے اور زخمی کر رہے ہیں۔ ان کے عمل کے یہ بالکل مطابق ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے لوگوں کی غیبت اور آبرو ریزی کر کے ان کو دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی انہوں نے لوگوں کے چہروں اور سینوں کو اپنی زبان کے تیروں کے ذریعے زخمی کرنا چاہا تھا، تو اللہ تعالی خود ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کے چہروں اور سینوں کو نچوائے گا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے تعیین فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس جواب میں اللہ تعالی کے قول وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کی طرف تلمیح اور اشارہ ہے۔ ایک روایت اس سلسلے میں بہت زبردست آئی ہے، ہم لوگوں کو اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو اسلام لائے ہو لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ان کی پردہ دری کے چکر میں مت پڑو، ان کی عزتوں کو پامال مت کرو، ان کے چھپے ہوئے عیوب کو ظاہر مت کرو، اس لیے کہ جو شخص مسلمانوں کے چھپے ہوئے عیوب کی پردہ دری کی کوشش میں لگے گا تو اللہ اس کی عزت کو پامال کر دے گا، اس کے عیوب کو ظاہر کر دے گا، اور جس کے عیوب کو ظاہر کرنے میں اور اس کے پردے کو کھولنے میں اللہ لگ گیا تو پھر وہ اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دے گا۔ حضور نے عجیب انداز میں اس روایت کا آغاز اور ابتدا فرما کر
میدان بنایا کہ یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا یہ منافق کے شعار اور طریقوں میں سے ہے، نہ کہ مومن کے. اس لیے کہ حضور کا انداز دیکھیے کہ اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو، ایمان ان کے دلوں میں گھر نہیں کیا ہے. ایسے شخص کی صفت بیان کی، پتہ چلا کہ ایسا فعل کرنے والا یہ منافق ہے، نہ کہ مومن. جو کامل مومن ہوگا، پختہ مومن ہوگا، وہ کبھی بھی کسی مسلمان کی غیبت اور اس کی بے عزتی کے در پہ نہیں ہوگا، کیونکہ مومن کامل کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ ہر مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے مکمل طور پر مامون اور محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامت اور محفوظ رہے. گویا کسی مسلمان کی غیبت اور اس کی بے عزتی کرنا یہ ایمان کے ناقص ہونے کی علامت ہے، بلکہ اس کے نفاق عملی کی طرف اشارہ ہے. اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں کے مخفی معاملات کے، ان کے سیکریٹ معاملات کے تجسس میں مت پڑو، ٹوہ میں مت پڑو کہ اسے معلوم کر کے اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرو. یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں تم کو رسوا کرے گا. اللہ کے اس کی بے عزتی اور پردہ دری میں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے ذلت و رسوائی کو لازم کر دے گا، یعنی اسی دنیا میں اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، چاہے وہ گناہ کا کام بالکل تنہائی میں ہی کیوں نہ کیا ہوا ہو، کتنا ہی چھپ کر اس نے کیا کیوں نہ ہو. کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر اور باطن، خفیہ اور اعلانیہ ہر ایک کا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعلم سرکم وجہرکم، اور انہ علیم بذات الصدور. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو علیم بذات الصدور. الگ الگ آیتیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں مسلمانوں کی ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے. آج کل لوگوں نے اس کو دھندا بنا رکھا ہے، عوام خواص سب اس میں مبتلا ہیں. لوگوں کے راز کو جاننے کی، لوگوں کی اندرونی باتوں کو جاننے کی کوشش ہی کیا، بلکہ مستقل کچھ لوگوں کو ایسے راز معلوم کروانے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے راز لا کر دو، ہم تم کو اتنا اتنا نوازیں گے. اس حدیث شریف کی جو خطرناک وعید آئی ہے اس کو پیش نظر رکھ کر ہمیں اپنے اس عمل سے باز آنا چاہیے، سنبھل جانا چاہیے. اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی اس سلسلے میں حفاظت فرمائے. اسی لیے روایتوں میں عجیب طریقے سے اس کو سمجھایا گیا ہے. ایک روایت میں تو یوں آیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص ہوگا کسی مسلمان کی عزت گرا کر، اس کے مقام کو گرا کر، اس کی امیج کو گرا کر، کوئی اسباب مہیا کر کے، کسی کے پاس تقرب حاصل کر کے، یا کسی مسلمان کی جاسوسی کے بدلے میں، اس کی چغلی کے بدلے میں، اس کی غیبت کے بدلے میں، اس کی عزت گرانے کے بدلے میں اگر ایک لقمہ بھی کھائے گا، اللہ تعالی اس کو اس ایک ایک لقمے کے بدلے میں جہنم کا ایک ایک لقمہ کھلاتا چلایا جائے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کی عزت گرا کر، اس کا مقام و مرتبہ گرا کر کپڑا پہنے گا، اللہ تعالی اس کو جہنم کا کپڑا پہنائے گا. اور جو کسی مسلمان کو ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے ریاکاری اور شہرت و سمعت کے مقام پر پہنچائے گا،
تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی سب کے بیچ میں اس کو ریاکاری اور شہرت کاری کے بدلے میں سب کے درمیان اس کو رسوا کرے گا۔ یہ حدیث شریف عجیب طریقے کی حدیث شریف ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ مثلا زید نے عمرو کے دشمن خالد کے پاس جا کر عمرو کی برائی بیان کی اور اس پر خالد سے کچھ رقم یا کھانا وغیرہ حاصل کیا، یا یہ کہ عمرو کی غیبت کر کے خالد کے نزدیک اپنے کو باعزت اور سرخ رو کیا، تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن اسی کے مثل جہنم میں سے کھلائیں گے۔ یعنی اس غیبت اور برائی کی سزا میں بقدر برائی جہنم کے اندر داخل کر کے اسے ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ میں پھر سے دہراتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جیسے نام بدل کر سمجھاتا ہوں کہ اسماعیل نے ابراہیم کے دشمن ابو بکر کے پاس جا کر ابراہیم کی برائی بیان کی اور اس پر ابو بکر سے کچھ رقم یا کھانا وغیرہ حاصل کیا، یا یہ کہ ابو بکر کی غیبت کر کے ابراہیم کے نزدیک اپنے کو باعزت اور سرخ رو کیا۔ آج کل یہ دھندے ہو رہے ہیں کہ اپنی عزت بنانے کے لیے کسی کی برائی کی جاتی ہے، اپنا مقام بنانے کے لیے، عہدہ اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کسی کی برائی کی جاتی ہے۔ سامنے والا مقام سے نوازتا نہیں جب تک کہ تم کسی اور کی برائی اس کے پاس نہ کرو۔ تو ایسی برائی کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن اسی کے مثل جہنم میں سے کھلائیں گے، یعنی غیبت اور برائی کی سزا میں برائی کے بقدر جہنم کے اندر داخل کر کے اسے ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اور اگر کسی نے کسی مسلمان کی برائی، اہانت، بے عزتی اور اس کا عیب بیان کر کے اپنے لیے عزت اور کوئی مقام و مرتبہ حاصل کیا، تو اللہ تعالی اسے کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال کر اسے گناہ کی سزا ضرور دیں گے اور ذلت و رسوائی کا لباس اس کے جسم پر ڈال کر ضرور رسوا کر دیں گے۔ ہمیں کسی کی عزت لینے سے پہلے، ہمیں کسی کے مقام کو گرانے سے پہلے اور ہمیں کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو گرانے سے پہلے میرے بھائیوں سوچ لینا چاہیے۔ ہمارے عوام میں کم لیکن خواص میں یہ بیماری بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ کوئی شخص متولی کے پاس جا کر سیکریٹری کی برائی بیان کرتا ہے، کوئی سیکریٹری کے پاس جا کر متولی کی برائی بیان کرتا ہے اور اپنا مقام و مرتبہ بناتا ہے، کوئی کسی بڑے کے پاس جا کر کسی استاذ کی برائی بیان کر کے اپنا مقام بناتا ہے، اور کوئی کسی استاذ کے پاس جا کر انتظامیہ کی برائی کر کے اپنا مقام اور مرتبہ بناتا ہے۔ یہ نہایت غلط شنیع حرکتیں ہیں۔ ہر ایک کو اپنی زندگی اطمینان، امن، سکون کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ کسی کو گرا کر اپنے کو اٹھانا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اپنے کام، اپنے اعمال، اپنے کردار، اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اٹھانے والے بنے، نہ یہ کہ کسی کو گرا کر، کسی کو بے عزت کر کے، کسی کی کرسی ہتھیا کر، کسی کا مقام و مرتبہ گرا کر پھر اپنا مقام و مرتبہ بنائیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ روایت شدید وعید پر مشتمل ہے۔ آگے حضور نے فرمایا کہ جیسے زید نے مثلا لوگوں کے درمیان عمرو کی صلاح اور تقوی کی تشہیر کی اور بتایا کہ عمرو انتہائی متقی، پرہیزگار، صاحب کشف و کرامات، صاحب تقوی و ورع ہے، اور یہ کام یعنی عمرو کی تعریف صرف اس مقصد سے کی ہے کہ عمرو کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کر اپنے نفسانی اغراض اور دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرے، تو پھر اس کے لیے خطرناک وعید آئی کہ قیامت کے دن اللہ سب کے درمیان اس کو رسوا کرے گا۔ یہ دھندے بھی دنیا میں بہت شروع ہو گئے ہیں
کہ ناجائز نااہل لوگوں کی تعریف صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کے ذریعے یا ڈائریکٹ ان سے اپنے نفسانی اغراض کی تکمیل کرے، دنیا کے مال و متاع ان سے حاصل کیے جائیں۔ من ترا حاجی بگو یم تو مرا حاجی بگو، دنیا میں بہت سے لوگوں کو صرف اس لیے مشہور کیا جاتا ہے حالانکہ وہ مشہور کیے جانے کے قابل نہیں ہوتے، ان کے کارنامے اس قدر تو نہیں ہوتے کہ ان کو اتنا زیادہ مشہور کیا جائے، لیکن ان سے یا ان کے واسطے سے کسی مقام مرتبہ مال و متاع کو حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہرت اور ریا کے مقام پر کھڑا کرے گا۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ زید نے کسی صاحب مال و جاہ کا سہارا لے کر لوگوں میں اپنے صلاح و تقوی کی تشہیر کی تاکہ لوگ اس کے معتقد ہو کر مال و دولت سے نوازیں اور اسے بھی مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن علی رؤوس الاشہاد سب کے درمیان زید کے جھوٹ اور اس کی ریاکاری کا پردہ چاک کر کے اور جہنم میں داخل کر کے اسے ذلیل و رسوا کریں گے، العیاذ باللہ۔ اسی طریقے سے زبان کی آفتوں کے باب میں اور مسلمان کی غیبت اور اس کی الزام تراشی، اس کی توہین کے باب میں ایک روایت اور سنیے، اور میں بھی اپنے آپ کو بچانے کی نیت و کوشش کروں، آپ بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال، عزت، اس کا خون، اس کی جان حرام ہے۔ ہر مسلمان صرف دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے یہی نہ سمجھے، بلکہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال بھی حرام، اس کی عزت لینا بھی حرام اور اس کا خون بھی حرام۔ آدمی میں برائی کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی توہین اور تحقیر کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ٹھہرا اور وہ اس سے محبت کرنے والا ہے، انما المؤمنون اخوۃ ہے، تو پھر اپنے بھائی پر ظلم و زیادتی کرنا، اسے ذلیل اور رسوا کرنا، اس کی عزت و آبرو کے در پہ ہونا کیسے درست ہو سکتا ہے، جبکہ یہ کام کسی اجنبی اور غیر کے ساتھ کرنا بھی حرام ہے، چہ جائے کہ کسی مسلمان کے ساتھ۔ کسی کی عزت لینا جائز نہیں ہے، کسی کا بھی خون کرنا جائز نہیں ہے، کسی کا بھی مال لوٹنا جائز نہیں ہے، تو پھر مسلمان کی عزت آبرو، اس کی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرنا بدرجہ اولا واجب اور ضروری ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور ذلیل سمجھنا یہ اپنی دینداری میں نقص اور خرابی کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کی دینداری چاہے جبوں میں، اماموں میں، کپڑوں میں کتنی زبردست ہو، تسبیح و جبہ و دستار میں وہ کتنا دیندار نظر آتا ہو، لیکن ایسے آدمی کی دینداری اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ مسلمان کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے۔ پھر کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا تکبر اور غرور کی وجہ سے ہوتا ہے، اور غرور و تکبر ایمان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ چیز بہت زیادہ ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ سب کا حاصل یہی ہے کہ مسلمان کی شان سے یہ بات فروتر ہے، بہت بعید ہے، اس کو گرا دیتی ہے کہ وہ کسی مسلمان کے ساتھ غدر، بے وفائی کرے، اس کو ذلیل اور حقیر گردانے۔ کسی مسلمان کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی کا چھوٹا سا عمل اللہ کے نزدیک اس کو کون سے مقام پر پہنچا دیتا ہے، ہم کبھی کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہم چاہے اپنے آپ کو کتنے بڑے سمجھتے ہوں، لیکن خدا کے نزدیک ہمارا مقام کتنا گرا ہوا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے۔ خدا را کسی کے مقام کو گراؤ مت، کسی کی تحقیر مت کرو، کسی کی تذلیل مت کرو، کسی کو حقیر مت سمجھو۔ چھوٹے عمل
کبھی بڑے بڑے مقام و مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں، بلکہ مسلمان کو تو اس کی الٹی یہ بات کہی گئی کہ اپنے بھائی، چاہے حقیقی بھائی ہو یا دینی بھائی ہو، اس کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اس کی حمایت میں بولنا، اس کے فیور میں بولنا، اس کی طرفداری میں بولنا اور اس پر لگائے جانے والے الزام کو دفع کرنا اللہ کے نزدیک اعلیٰ درجے کے اجر و ثواب کا کام ہے، اور کسی مسلمان پر کوئی الزام لگا کر اسے رسوا کرنا غضب الہی اور جہنم میں داخل ہونے کا موجب ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ ابن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی کسی منافق کے مقابلے میں حمایت کی، کسی مسلمان کی کسی منافق کے مقابلے میں حمایت کی، اس کی نصرت کی، اس کا ساتھ دیا، اللہ قیامت کے دن ایک فرشتے کو مقرر کرے گا جو جہنم کی آگ سے اس مسلمان کے گوشت کی حفاظت کرے گا جس نے کسی مسلمان کی عزت بچائی ہوگی۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں یہ روایت کہ جس کسی نے کسی بھی مسلمان کی کسی منافق کے مقابلے میں نصرت کی، مدد کی، نصرت اور مدد کا مطلب اس کی عزت بچائی، اس کے اوپر آنے والے الزام کا ڈیفینس کیا، دفاع کیا، اس کو غلط ٹھہرایا، مطلب مسلمان کی عزت کو سنبھال لیا، بچا لیا، مسلمان کا گرتا ہوا مقام تھام لیا، تو حضور نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ایک فرشتے کو بھیجے گا جو جہنم کی آگ سے اس کے گوشت کی حفاظت کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان پر تہمت لگائی، اس مسلمان کو عیبدار بنانے کی غرض سے، اس کا مقام گرانے کی غرض سے، اس پر کوئی الزام لگانے کی غرض سے، تو اللہ ایسے شخص کو روک کر رکھے گا جہنم کے پل پر یہاں تک کہ وہ اپنے کہے ہوئے کی سزا سے نکل جائے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک شخص ایک ایمان والے کو اپنی زبان سے اس کی برائی بیان کر کے یا اپنے ہاتھ سے زد و کوب کر کے ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک دوسرے مسلمان نے صفائی دے کر کہ تم اس کی طرف جس برائی کو منسوب کر رہے ہو وہ غلط ہے، یا یہ کہ زد و کوب کرنے والے کو زد و کوب سے روک کر اس مومن کی آبرو بچا لی، تو اس کا اجر اسے یہ ملے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیں گے اور اس کی حفاظت کے واسطے فرشتے کو متعین کر دیں گے۔ سوچو تو صحیح کہ ایک آدمی ایک ایمان والے کی برائی کر رہا ہے، ایمان والے پر کوئی تہمت لگا رہا ہے، اس کو کسی غلط مقدمے میں پھنسا رہا ہے، اس کو بے عزت اور ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے اپنی طرف سے اس مسلمان کی عزت کی حفاظت کر لی، اس کے اوپر آنے والے الزام کو دور کر دیا، اس کی صفائی دی، اس کا فیور کر لیا، اور الزام لگانے والے کے الزام کو غلط ٹھہرا دیا، یا مارنے والے کو مارنے سے روک کر تھام کر اس بیچارے مسلمان کو بچا لیا، تو اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ اس کے بالمقابل اگر کسی نے ذلیل اور رسوا کرنے کی غرض سے کسی مسلمان پر کوئی تہمت لگائی تو اس کا نتیجہ اور انجام کل قیامت کے دن نار جہنم میں جلنے کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور جب تک اپنی تہمت کی سزا نہیں بھگت لے گا اس وقت تک وہ جہنم سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اپنے عمل کے گناہ سے جب تک وہ پاک نہیں ہو جائے گا، اس کا تنقیہ نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک جہنم میں ہی رہے گا۔ تنقیہ اور اپنے عمل سے پاک ہونا چاہے اپنے مقابل کو راضی کر کے ہو، یا کسی کی سفارش و شفاعت کے ذریعے، یا بقدر گناہ سزا جھیل کر ہو۔ میرے بھائیوں سمجھو، جو کسی مومن کو زبان یا ہاتھ وغیرہ سے ایذا پہنچائے اسے منافق کہہ دیا گیا ہے۔ کیوں
کہ وہ مومن کے عیوب کو اس لیے بیان نہیں کرتا کہ وہ اس کا تدارک کر لے، بلکہ اس کا مقصد بیچارے کو رسوا اور ذلیل کرنا ہوتا ہے، اور ایسا کرنا نفاق کی علامت بتلایا گیا۔ نیز وہ ظاہر تو یہ کرتا ہے کہ میرا مقصد اصلاح ہے، مگر اس کا مقصد اس کے برعکس ہوتا ہے، اور اسی کا نام تو نفاق بتلایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خطرناک جرم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی مدد سے کنارہ کشی اختیار کر لی کسی ایسی جگہ پر جہاں اس کی عزت و آبرو پامال کی جا رہی ہو، یا اس جگہ میں جہاں اس کی عزت گھٹائی جا رہی ہو، تو اللہ اس کو وہاں ذلیل و رسوا کرے گا جہاں وہ اس کی مدد کا خواستگار ہوگا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی مدد کی ایسی جگہ میں جس میں اس کی عزت گھٹائی جا رہی تھی اور جس میں اس کی آبرو ختم کی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دے گا ایسی جگہ میں جہاں وہ اس کی مدد کا طالب ہوگا۔ مطلب ایک شخص ایک مسلمان کی بے عزتی اور اس کی توہین کر رہا تھا، اس کی غیبت کر کے یا تہمت لگا کر یا اسے زد و کوب کر کے، اور وہاں دوسرا ایک ایسا شخص موجود تھا جو اس مسلمان پر ہونے والے مظالم کا اپنے قول یا فعل سے دفعیہ اور ڈیفینس کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو کل جب اس پر مصیبتیں آئیں گی، چاہے دنیا میں یا آخرت میں، اور ان کے خاتمے کے لیے وہ اللہ کی نصرت و حمایت کا طلب کر رہا ہوگا، تو ایسی ضرورت کے موقع پر اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی طرح کی نصرت اور حمایت نہیں کریں گے، اور انجام کار وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہے گا۔ اس کے برخلاف جس نے ضرورت کے موقع پر کسی مسلمان کی نصرت و حمایت کی ہوگی اور اس کو ذلت و رسوائی سے بچایا ہوگا، تو جب وہ اللہ کی نصرت و حمایت کا محتاج ہوگا، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں، تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی نصرت و حمایت کریں گے، اور دونوں جہان میں اسے ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھیں گے۔ ہمیں اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی دنیا اور آخرت دونوں میں عزت، سرخروئی، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ضرورت کے موقعوں پر خدا کے بندوں کی نصرت و حمایت کرے اور ان کو ذلت و رسوائی سے بچانے کی کوشش کرے۔ ایک مسلمان کو بیچارے کو کسی موقع پر آپ کی مدد کی، آپ کی طرف سے صفائی کی اور ڈیفینس کی ضرورت ہے بیچارے کو، چاہے مال کے ذریعے، چاہے آپ کے سفارش کے ذریعے، چاہے آپ کی زبان کے ذریعے، چاہے آپ کی تحریر کے ذریعے، تو آپ کو اور ہمیں اس کی کوشش کر کے اس مسلمان کی عزت و آبرو کو سنبھال لینا چاہیے، تاکہ قیامت میں جب ہمیں اپنی عزت و آبرو سنبھالنے کی ضرورت ہوگی تو اللہ اس وقت ہماری عزت و آبرو سنبھال لے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں میرے بھائیوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، ہمیں انہیں دور کر کے اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے پر عزت کے کیچڑ اچھالنے سے بہتر ہے کہ اس کی عزت کو سنبھالو، نہ یہ کہ کسی کے ہاں میں ہاں ملا کر بیچارے کسی کا مقام و مرتبہ گراؤ۔ ایک دوسرے کے ٹانٹیے نہیں کھینچنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کا سر بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق ارزانی فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔